تو جب یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کا اسلوب یہ تھا، ادب کے لحاظ سے جو اس کے قوانین و قواعد ہوتے ہیں، جو اس میں استعارہ استعمال ہوتا ہے، اس میں تشبیہات استعمال ہوتی ہیں، اس پر بھی یہ قرآن مکمل پورا اتر رہا تھا۔ قرآن کا انداز اتنا وسیع ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو قرآن کا انداز بیان ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ لغت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ ادب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، قرآن کی آواز بھی وہی معنی دیتی ہے جو لغت میں اس کا معنی موجود ہے۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ اس کا مطلب کیا مطلب ہے کہ قرآن کی آواز بھی وہی معنی دیتی ہے۔ اب دیکھیں، میں صرف آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں قرآن کریم کی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جنت کے چشموں کا۔ اللہ تعالیٰ 2 چشموں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ فیہما عینان تجریان، جنت میں کچھ چشمے ایسے بھی ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے۔ فیہما عینان تجریان، میری تو آواز اتنی ٹھیک نہیں ہے اور میرا گلا بھی خراب ہے، آپ اس آواز کو کوشش کریں کہ دوبارہ سنیں۔ فیہما عینان تجریان، دیکھیں کہ جنت میں وہ چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ جب بہنے کا ذکر ہے تو دیکھیں کہ جو اس کی آواز بھی ہے وہ بھی بہہ رہی ہے۔ فیہما عینان تجریان، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چشمے کا ذکر کر رہا ہے کہ جنت میں وہ چشمے بھی ہوں گے جو ابھر رہے ہوں گے۔ اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فیہما عینان نضاختان، آپ دیکھیں کہ جب چشمے کے ابھرنے کا ذکر آ رہا ہے تو اس وقت آواز بھی ابھر رہی ہے۔ فیہما عینان نضاختان، آواز بھی ابھر رہی ہے، اور اس کا لغت میں کیا معنی ہے کہ وہاں پہ چشمے ابھر رہے ہوں گے، پھوٹ رہے ہوں گے، آواز بھی پھوٹ رہی ہے۔ فیہما عینان نضاختان، لیکن جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ وہاں پہ چشمے بہہ رہے ہوں گے، آواز بھی بہہ رہی ہے۔ فیہما عینان تجریان، وہاں پہ چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ تو دوستو، جب قرآن کو پڑھنے سے جو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز بھی وہی معنی دے جو اصل میں اس کا معنی موجود ہے، تو پھر یہ کس طرح سارے جن و انس مل کر اس قرآن جیسی کوئی صورت لا سکیں، ایک آیت لا سکے؟ وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کے بہت سے بڑے مفکر، دانشور، انہوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی ہیں، پوری زندگی انہوں نے اس لینگویج پر لگا دی ہے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ کر سکیں، وہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چیلنج کیا ہے۔ تو اس قرآن کے الفاظ کی ترتیب ایسی ہے، بلکہ اس کی تو آواز بھی وہی معنی دے رہی ہے، تو کس طرح یہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ہمارا عقل و فکر اس بات پہ آ کر یہ تسلیم کرے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ہی کلام ہونا چاہیے۔